شعبان میں کون سی عبادات افضل ہیں؟ الفاظ کے قریب ایک تفصیلی مضمون۔ مقدمہ شبانہ المعظم نصاب عبودت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کے دروازے کا پیش خیمہ ہے، تیاری کا عرصہ، دل و دماغ کی صفائی اور امان صالحہ میں اضافہ کرنے کا سنہرا موقع۔ اسلامی روایات نے شعبان کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ حضور اکرم کی زندگی میں بھی یہ مہینہ خصوصی توجہ کا حامل تھا۔ اس مضمون کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شعبان میں کون سی عبادات افضل اور زیادہ ثواب والی ہے، اور ان عبادات کو کس نیت اور طریقے سے انجام دینا بہتر ہے۔ شعبان کی فضیلت۔ مختصر تعارف۔ شعبان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت نبی خود اس مہینے میں عبادات اور روزوں میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے تھے کہ اب شعبان میں زیادہ روزے رکھیے کیونکہ یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے۔ البتہ بعض روایات کی تقویت مختلف محدثین نے مختلف انداز سے بیان کی ہے، مگر عمومی طور پر امت مسلمہ میں شعبان میں نوافل کا رجحان عالمگیر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت ممنوع ہے، بلکہ اصل ہے خلوص نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عملی لگن۔ ایک نفل روزہ والنٹری فیسٹس۔ شعبان کا سب سے ممتاز عمل۔ شعبان میں نفل کے روزے سب سے زیادہ معروف اور مشہور۔ آواز کی کئی وجوہ ہیں۔ رمضان کی تیاری۔ نفل روزے انسان کو روزے کی مشق دلاتے ہیں، کھانا پیا اور نفسانی خواہشات پر قابو۔ یہ جسمانی و نفسیاتی طور پر رمضان کی لمبی روزوں کی تیاری میں معاون ہوتے۔ آو ثواب و مغفرت۔ حدیثوں میں شعبان میں روزوں کے ثواب کا تذکرہ ملتا ہے، خاص طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول روایت کے مطابق حضور شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ ذکر حدیث کا مفہوم۔ تفصیلی لفظی اقتباس مختصر رکھیں۔ طریقہ کار۔ روزہ رکھنے میں اعتدال ضروری ہے۔ تمام مہینہ روزے رکھنے کا شوق صحت مند لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، مگر جسمانی کمزوری یا طبی مسائل والے افراد احتیاط کریں۔ اگر روزہ پورے مہینے لگانا ممکن نہ ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ نصف شعبان 15ویں کی رات سے پہلے والے دن زیادہ نفل روزے رکھے جا۔ مشورہ برائے عمل۔ شعبان میں پیر اور جمعہ کچھ مخصوص دنوں میں نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر روزے پورے مانا بھی ہو سکیں تو درمیانہ طریق اپنائیں، مثلاً ہفتے میں 2-3 نفل روزے رکھیں تاکہ رمضان کے لیے عادت بن جائے۔ 2 شب عبادت، تہجد، قیام اور نماز۔ شب کے اوقات میں اللہ سے راز و نیاز، دعا اور نوافل پڑھنا شعبان میں انتہائی فائدہ مند عمل ہے۔ تہجد و قام۔ شب رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنے والی نماز تہجد دل کی نرمی اور رب کے قریب لے جانے والی عبادات میں سے ہے۔ حضور کی سیرت میں رات بیداری کا خاص تواجد پایا جاتا ہے، اور شعبان میں اب کبھی کبھار پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ 2 رکعت نوافل۔ رات کے مشقین کے لیے ہر شب کم از کم 2 رکعتیں نفل پڑھنا بہترین ہے، اور لیلۃ البرا کے 15ویں شب کو خاص طور پر رب کے حضور سجدے و مناجات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعا اور استغفار۔ رات کے اوقات دعا کی قبولیت کے اوقات مانے جاتے ہیں، اس لیے شعبان کی راتوں میں استغفار، توبہ اور مخصوص دعائیں، مثلاً الیاموے بیلنغنیار میں میں باقاعدگی سے مانگی جائیں تو بہتر ہے۔ عملی نسخہ۔ روزانہ سونے سے پہلے ارادہ کریں کہ رات کے 2 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نماز شب اور 1 گھنٹہ تسبیح و اذکار میں گزارا جائے، پھر وقت کے مطابق کم از زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 تلاوت قرآن اور اس پر غور و تدبر۔ قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلم کی بنیادی عبادت ہے، مگر شعبان میں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شعبان میں قرآن کی تلاوت سے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ رمضان کی تیاری۔ قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت رمضان میں تلاوت بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ روحانی تازگی۔ قرآنی آیات پر غور و تدبر دل کو سکون دیتی ہے اور اعمال کے مقصد کو صاف کرتی ہے۔ عملی تجاویز۔ روزانہ 1-2 پارے کی تلاوت، مختصر تفاسیر پڑھ کر سمجھنا، اور احادیث کے مطابق قرآن پر عمل کرنے کی نیت رکھنا مفید ہے۔ جوز اگر ممکن ہو تو شعبان میں کم از کم قرآن کا ایک مکمل دورہ 1-2 صفحے روزانہ طے کریں۔ روزانہ مخصوص آیات کا مفہوم و تدبر کریں۔ 4 ذکر، تسبیح اور صلو و سلام، اذکار اور صلوات نبوی کی کثرت شعبان میں بہت مقبول عمل ہیں۔ صلوات بے شمار، حضور پر درود بھیجنا، صلوات و سلام کہنا،
اللہ کے قریب ہونے اور نبی کریم کے شفاعت کی امید بڑھانے کا ذریعہ ہی تسب و تکبیر صبح و شام کے اذکار مخصوص اذکار جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بار بار پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، دل کی پاکیزگی ذکر الہی دل سے غفلت کو دور کرتا ہے اور تقوی میں اضافہ کرتا ہے عمل ترکیب ہر دن کم از کم 100 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور درود پاک کی کثرت عادت بنا لیں، اس سے زبان و دل دونوں اللہ کی یاد میں مشغول رہیں گے۔ 5 استغفار اور توبہ دل کی صفائی شعبان میں استغفار اللہ سے معافی مانگنا پر زور دینا بہترین عمل ہے، اس کی اہمیت کی چند وجوہات تدارکن خطائیں جو گناہ سابقہ میں ہوئے ان کی معافی مانگنا اور آئندہ سے بچنے کا عزم کرنا لازمی ہے۔ رمضان میں صفا باطن روزہ اور عبادات اس وقت حقیقی معنوں میں قبول ہوتی ہیں جب دل صاف اور نایاب ہو مقبول اعمال استغفار کے ذریعہ اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ نبی نے استغفار کی کثرت کی نصیحت کی ہے، عملی بات دن میں بار بار کہنا اور رات میں خلوص دل سے ادانہ توبہ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ 6 صدقہ و خیرات عوام الناس کے ساتھ نیکی شعبان میں مالی و جسمانی مدد کرنا خیرات و صدقات دینا بہت قابل قدر ہے۔ معاشرتی تقویت غریبوں اور محتاجوں کی مدد سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے اور عبادت کا ثمرہ خیرات کے ساتھ مربوط رہتا ہے۔ روزوں کا عذر اگر کوئی روزہ رکھنے سے قاصر ہے تو صدقہ کی ادائیگی کے ذریعے نیکی کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ عمل مثالیں افطار کی تقسیم، غریبوں کے لیے کپڑے راشن دینا، مساجد مدارس کی مدد، یہ سب شعبان میں کیے جانے والے نیک اعمال او سفارش مان شعبان میں مخصوص رقم صدقہ کے لیے مختص کریں، چاہے وہ چھوٹا حصہ ہو، اور اسے باقاعدگی سے خرچ کریں تاکہ رمضان کے مہربان عمل کی بنیاد مضبوط ہو۔ 7 مراقبہ دل کی اصلاح اور نیت کی صفائی عبادت کا بڑا حصہ داخلی اصلاح نفس ہے۔ نیت کی جانچ شعبان میں اپنے اعمال کی نیت چیک کیجیے، کیا یہ ریا دکھاوا سچی عشق الہی کی بنا پر ہیں؟ قباحتوں سے اجتناب، جھوٹ غیبت حسد اور برائی سے دور رہنے کی کوشش کجی روحان مشقیں روزانہ خود احتسابی محاسبہ، اپنے قول و فعل کے نوٹس رکھنا اور اصلاح نفس پر عملی کام کرنا عمل مشق۔ دن کے آخر میں 10-15 منٹ خود سے سوال کیجیے، آج میں نے کون سی چیزیں خوب کیں اور کون سی چیزیں درست نہیں ہوئیں، پھر توبہ اور اصلاح کی منصوبہ بندی کریں۔ 8 دعوت عام اور اہل خانہ کی تربیت شعبان میں خاندان کے ساتھ عبادات کی مشترکہ مشقیں بھی بڑی اہم ہیں۔ خاندانی نمازیں گھر میں باجماعت نمازن تہجد نفل پڑھانا بچوں میں اسلام کی محبت جگاتا ہے۔ تعلیم و تربیت قرآن سکھانا، کوہانا ہے نبوت سنانا اور اچھے آداب کاف چھوٹیے تربیت دینا، عرض تربیت کا حصہ حیافتار دعا کی مجلس، مشترکہ افطار دن کے بعد اکٹھے بیٹھ کر دعا کرنا ایک ایسی مشق ہے جو خاندان کو روحانی طور پر جوڑتی ہے۔ 9 15ویں شعبان لیلاتو البرقت شب نیمہ شعبان نقطۂ توجہ بعض روایات میں 15ویں شعبان عمومی طور پر شب برات کہا جاتا ہے کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس شب کے بارے میں اہم نکات علمی اختلاف محدثین کے بیچ اس شب کی وضاحت میں اختلاف ہے، کچھ نے اس کے بارے میں مضبوط احادیث نقل کیں اور بعض نے انہیں ضعیف قرار دیا۔ البتہ امت میں اس شب کو عبادت اور دعا کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ عملی تلقین شب 15ویں میں خصوصی قیام نماز استغفار درود اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔ قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنا اور مرحومین کے لیے دعا کرنا بھی روایتی عمل ہے۔ اعتدال چونکہ بعض روایات کی سند میں اختلاف ہے، اس لیے عقل و شر کے دائرے میں رہ کر عبادت کرنی چاہیے، یعنی جو عمل شر کے خلاف عابدت محسوس ہو اسے ترک کریں، مگر دعا و استغفار نوافل اور صدقہ جیسے عمل ہر حال میں قابل ستائش ہیں۔ 10 عملی منصوبہ پریکٹیکل پلان فر ذیل میں ایک آسان مگر مؤثر تر عمل دیا جا رہا ہے جسے ہر مسلمان اپنے حالات کے مطابق اپنا سکتا ہے۔ 1 روزانہ نیت ہر صبح اللہم بالغنا رمضان کی نیت کے ساتھ روزمرہ کے کام شروع کریں۔ 2 نفل روزہ ہفتے میں 2-3 دن نفل روزہ رکھیں، مثلاً پیر جمعرات اور ایک اور دن۔ 3 تہجد ہفتے میں 3 راتیں تہجد کم از کم 3 دن روزانہ نمازن شب ادا کریں۔ 4 تلاوت قرآن روزانہ کم از کم 1 صفحہ چند آیات تلاوت کریں اور ان کا مفہوم پڑھ۔ 5 استغفار و درود ہر روز کم از کم 100 مرتبہ استغفار اور 50 مرتبہ صلوات پڑھ۔ 6 صدقہ ماں کی آمدنی کا ایک مقررہ حصہ صدقہ کے لیے مختص کریں،
7 ذاتی محاسبہ روزانہ رات میں کم از کم 10 منٹ محاسبہ نفس کریں 8 خاندان کے ساتھ عبادت ہفتے میں ایک دن خاندان کے ساتھ قرآن دعا ذکر میں گزاری نتیجہ اور اختتامی دعا شعبان ایک موقع ہے شاندار موقع کہ ہم اپنی روحوں سے عقل دیں اپنی نیتوں کو درستی دیں اور رمضان کی عظیم سات کے لیے خود کو تیار کریں افضل عبادات کی فہرست میں روزہ قام شب تلاوت قرآن استغفار درود پاک صدقہ اور دل کی اصلاح سب شامل ہیں مگر یاد رہے کہ سب سے بڑی شے خلوص نیت ہے جو عمل خالصتنا اللہ کی رضا کے لیے ہو وہی بہترین ہے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو شعبان کے بقیہ دنوں کو بھلائیوں میں گزرانے کی توفیق عطا فرمائے خطوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رمضان کریم کی نیکیوں کے لائق بنائے میں ایک جامع دعا الو آموے بیلنغنیا شعر میں زینے اوے جائلنیام نہ عاتق آنگویم نے اولنویارن اوے آقبیلت او بیتنیا اوے آغفنر لنیا زاناو بنیا اوے جائلنیام نے الماتو اتنیے اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص عنوانات مثلاً 15ویں شعبان کے فضائل شعبان میں بچوں کے لیے عبادات کے تحت الگ فکروں میں تقسیم کر کے بھی دے دوں گا اسی مضمون کا خلاصہ نصحتہ نقات کسی مسجد/مدرسے کے لیے پرنٹ ایبل ورژن بھی بنا سکتا ہوں شعبان میں کون سی عبادات افضل ہے 2500 الفاظ مقدمہ اسلامی سال کے مان شعبان کو مسلمانوں کی روحانی تیاری اور نیکیوں میں اضافہ کرنے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے تاریخی اور روایتی طور پر یہ مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے اور اس میں بعض مخصوص عبادات اور اعمال کی خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے اس مضمون میں ہم شعبان کے مختلف اعمال ان کے مقاصد اور ان کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے تاکہ قاری کو ایک منظم رہنما فراہم ہو سکے کہ اس مہینے میں کون کون سی عبادات افضل ہیں اور انہیں کس نیت و ترتیب کے ساتھ ادا کیا جائے شعبان کی اہمیت اور روحانی مقام شعبان مسلمانوں کے لیے تیاری کا مہینہ حکرن و حدیث میں رمضان کی فضیلت واضح ہے مگر رمضان تک پہنچنے کے لیے شعبان کا مہینہ بہترین ذریعہ ہے تاکہ انسان اپنے نفس کو پالے روزہ رکھ کر روزے کی مشق کرے اور روح کو رمضان کے مقابلہ کے قابل بنائے اہل سنت و اہل تشیع کی روایات میں شعبان کی فضیلت کے حوالے ملتے ہیں جو اس مہینے کو خاص اہمیت دیتے ہیں لہذا شعبان میں کی جانے والی عبادات کا مقصد صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ دل و دماغ کی صفائی عادات کی اصلاح اور اللہ کی قربت حاصل کرنا بھی ہوتا ہے روزہ نفل روزے شعبان میں سب سے مشہور اور قابل تاکید عمل نفل روزے حضور اکرم کی سنت رہی کہ اب شعبان میں بہت روزے رکھا کرتے تھے نفل روزے کا مقصد جسم و روح کی تربیت اور رمضان سے قبل روزہ رکھنے کی مشق ہی روزہ ہمیں صبر خود پر کنٹرول اور اللہ کے خوف و امید کی تلقین کرتا ہے روزہ رکھنے کے متعلق چند عملی نکات دنوں کا انتخاب شعبان کے وہ دن جو معقول اور ممکن ہو روزانہ چند مخصوص ایام مثلاً پیر و جمعہ ہفتے میں 2 دن منتخب کر کے روزے رکھے جا سکتے تو اخلاص ہر نفل روزے کی نیت واضح ہو یہ نفل روزہ رمضان کا بدلہ نہیں بلکہ عبادت قربت کے لیے ہے افطار کی طرف توجہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ افطار میں غیر ضروری فضولیات سے پرہیز کریں اور صدقہ وغیرہ کے لیے حصہ نکالی روزہ کے ثمرات نفس کی اصلاح غیر ضروری خواہشات میں کمی اور عام روزمرہ کی عادات میں نظم شبان کے نفل روزے انسان کو رمضان کے روزوں کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرتے ہیں نمازن تہجد اور شب بیداری شعبان میں رات کی عبادت تہجد/نوافل ایک اور افضل عمل ہی رات کے وقت جب دنیا کی مصروفیات کم ہوں تو اللہ کے ذکر تلاوت قرآن اور دعا کے لیے بہترین وقت ملتا ہے تہجد کی خصوصیات ساکو تو تنہائی میں دل کی کیفیت بہتر ہوتی ہے اور بندہ اپنے خالق سے نزدیک ہو جاتا ہے رات میں کی گئی دعائیں قلب پر گہرا اثر ڈالتی ہے اللہ سے حاجات مانگنے کا وقت مبارک سمجھا جاتا ہے اگلی دن کے لیے کثرت دعا اور استغفار سے روحانی بوجھ ہلکا ہوتا ہے عملی مشورہ شب کے آخری حصے میں نگان قلب سے اللہ سے مناجات کریں سرتن رسول پڑھیں اور وہ دعائیں کریں جو دل سے نکلتی ہوں تلاوت قرآن و تدبر شعبان میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا بھی بے حد مفید ہے چونکہ رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے شعبان کا یہ مہینہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے کسی پڑھے روزانہ مخصوص اوقات میں قرآن کا حصہ مقرر کریں چاہے تھوڑا وقت ہی ہوترج دیں کہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور مفاہمت بھی شامل ہو تاکہ دل پر اس کی تاثیر ہو اگر ممکن ہو تو قرآن کے ان ابواب پر توجہ دیں جو دل کی ترو تازگی اور عمل کی رہنمائی کرتے ہوں نجا قرآن کی باقاعدہ تلاوت ایمان کو تازگی دیتی ہے اور عمل کی سمت متعین کرتی ہے اذکار صلو پاک و درود و استغفار اذکار
و استغفار شابان کی روزمرہ عبادات میں شامل ہونے چاہئیں۔ یہ اعمال زبان و دل دونوں کو اللہ کی یاد میں مشغول کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کی تحریک دیتے ہیں۔ کچھ مؤثر اذکار: استغفار کی کثرت، استغفرنا اللوے اور دیگر معروف اقوال دل کو ہلکا کرتے ہیں۔ درود و سلام رسول پر درود بھیجنا روحانی محبت بڑھاتا اور شفاعت کی امید دلاتا ہے۔ مختصر و بامانی اذکار: صبح و شام کے اذکار کی پابندی روحانی نظام کو مستحکم کرتی ہے۔ پریکٹیکل ٹپ: موبائل الرٹس، چھوٹے نوٹس۔ مخصوص اوقات میں اذکار کی مشق سے مستقل مزاجی آئے۔ صدقہ و خیرات: شابان میں مالی اخلاص کے طور پر صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت اہم ہے۔ صدقہ نہ صرف محتاجوں کے لیے رحمت ہے بلکہ دینے والے کے دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے کی چند صورتیں: روٹی یا کھانے کا انتظام، غریبوں کے لیے مسجد مدرسہ کی مالی مدد، روزمرہ ضرورت رکھنے والوں کو شانہ بشانہ مدد۔ نیت: صدقہ کرتے وقت نیت خالص رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ صدقہ کے ذریعے نفس خود غرض کمزور ہو کر دوسروں کے لیے رحم و شفقت پیدا کرتا ہے۔ توبہ، اصلاح نفس اور آدم موت: شابان توبہ کے لیے بہترین موقع ہے۔ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، گناہوں کا اقرار کرے اور اللہ سے سچی توبہ کرے۔ نقش عمل: روزانہ چند منٹ خود احتسابی کے لیے نکالی، پچھلے دنوں کے اعمال پر غور کریں، غلطیوں کو سدھارنے کا عزم۔ مؤثر توبہ کے ساتھ ساتھ عملی تبدیلی کی بھی نیت کریں۔ موت کی یاد انسان کو دنیا کی عارضی چیزوں سے ہٹ کر آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرتی ہے۔ توبہ کی برکت: دل کا سکون، اللہ کی معافی کی امید اور آئندہ کے لیے بہتر عادات کی تشکیل۔ شبن البراق اور خصوصاً اعمال کچھ روایات میں شعبان کی مخصوص راتوں اور دنوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس پر عمل کرنا ممنون ہے بشرطے کہ وہ شرعی دائرہ میں ہوں۔ عمومی طور پر عبادات و نیک اعمال میں اضافہ ہی افضل سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ دعا، قرآن کی تلاوت، بھائی چارہ، یتیموں کی دیکھ بھال وغیرہ خاندان اور اجتماعی عبادات شعبان میں فرد کی عبادت کے ساتھ ساتھ گھریلو ماحول کو بھی روحانی انداز میں ترتیب دینا ضروری ہے۔ جو ہے کو چھوٹے اذکار سکھائیں، فیملی کے ساتھ قرآن پڑھنے ذکر کرنے کے اوقات مقرر کریں اور خاندان میں اخلاقی اصلاح کے لیے گفت و شنید کراس سے پورا گھر برکت محسوس کرے گا اور رمضان کی تیاری اجتماعی سطح پر بھی مکمل ہوگی۔ اخلاقی اصلاح اور معاشرتی ذمہ داریاں: عبادت کا واحد مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، مگر اسلام میں عبادت اور اخلاق کا گہرا تعلق ہے۔ شعبان میں اپنی زبان، نظریں اور عمل پر کنٹرول کریں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی سے اجتناب، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، وعدوں کی پاسداری اور وقت کی پابندی ان چھوٹے مگر مستقل اعمال کا اثر بڑا ہوتا ہے اور آنے والے مہینوں میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ خصوص دینی اعمال: نمازن، واقف، درود پاک اور دعائیہ محافل۔ اگر آپ کے ہاں کوئی مخصوص رہنمائی یا مذہبی روایت ہے جو آپ کی جماعت /ادارہ مانتی ہے تو اس کے مطابق محافل اجتماعات میں شرکت بھی فائدہ مند ہے۔ البتہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ضابطہ شرع کے اندر رہ کر عمل کرے اور خود کو دکھاوے ریاکاری سے بچائے۔ شعبان میں عمل کی ترتیب پلان: عملی طور پر ایک مختصر منصوبہ مندرجہ ذیل ہو سکتا ہے: 1 روزانہ ایک نفل روزہ، 2 روزانہ تلاوت قرآن کے لیے کم از کم 20 سے 30 منٹ مقرر کریں، 3 رات کے وقت کم از کم 3 رکعت تہجد نوافل ادا کریں، آہستہ آہستہ بڑھائیں، 4 روزانہ استغفار اور درود کی کثرت کریں، 5 ہفتے میں ایک دن صدقہ کوئی خیرات کا عمل انجام دیں، 6 روزانہ 5 منٹ خود احتسابی کریں، روز کے اختتام پر اپنی خام یوں کا جائزہ لیں، عام مشکلات اور ان کے حل۔ بعض اوقات مصروفیات کمزور عزم جسمانی کمزوری عبادات میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ چند عملی حل درج: چھوٹے مگر مستقل اہداف مقرر کریں، نہ کہ ناممکن۔ دوستوں گھر والوں کو اپنے ارادے بتائیں تاکہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ جسمانی صحت کا خیال رکھیں تاکہ روزہ اور رات بیداری کا صحت پر منفی اثر کم سے کم ہو۔ نتیجہ: شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جسے عقل و دل دونوں کی روشنی میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں افضل عبادات وہ ہیں جو انسان کے دل کو صاف کریں، اس کے اخلاق کو بہتر کریں اور اسے رمضان میں داخل ہونے کے قابل بنائیں۔ نفل روزے، تلاوت قرآن، اذکار و استغفار، صدقہ، تہجد اور خالص نیت کے ساتھ کی گئی دیگر عبادات شعبان میں بہترین عمل شمار ہوتے ہیں۔ سب سے
آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ عبادت کا حجم کم ہو مگر خالص اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ برکت لاتی ہے۔ شبان میں کی جانے والی ہر نیکی کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں شعبان اور رمضان دونوں مہینوں میں اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے اور ہمارا عمل قبول فرمائے۔ وسلام۔ شعبان میں کون سی عبادات افضل ہے؟ مقدمہ مان شعبان المعظم اسلامی سال کا نہایت بابرکت اور عظیم مہینہ ہے جو مان رمضان المبارک کی تمہید اور روحانی تیاری کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالی کی خاص رحمت و مغفرت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم کو اس مہینے سے خصوصی محبت تھی اور آپ اس میں کثرت سے عبادات، روزے اور دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مان شعبان کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اسے عبادت، اصلاح نفس اور تزک قلب کا ذریعہ بنائیں۔ یہ مضمون اس سوال کا جامع جواب پیش کرتا ہے کہ مان شعبان میں کون سی عبادات افضل اور زیادہ باعث ثواب ہیں، نیز ان عبادات کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ مان شعبان کی فضیلت۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ نسائی۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ مان شعبان میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، لہذا اس مہینے میں عبادات کا اہتمام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایک نفلی روزے مان شعبان کی سب سے افضل عبادات میں نفلی روزے شامل۔ حضور اکرم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ عزت عائشہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بخاری مسلم۔ نفلی روزوں کا مقصد نفس کو قابو میں رکھنا، تقوی پیدا کرنا اور رمضان کی جسمانی اور روحانی تیاری کرنا ہے۔ 2 نماز نفل اور قیام اللیل۔ شعبان میں نفل نمازوں کی کثرت نہایت باعث اجر ہے، خاص طور پر تہجد، اشراق، چاشت اور اوابیں کی نمازیں انسان کے دل کو نورانیت بخشتی۔ عوام اللیل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہیں۔ 3 استغفار اور توبہ۔ مان شعبان گناہوں سے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا دل کی سختی کو ختم کرتا ہے اور رحمت الہی کو متوجہ کرتا ہے۔ استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس مہینے میں سچے دل سے توبہ کر کے رمضان کے لیے پاکیزہ دل کے ساتھ داخل ہونا ایک یم کامیابی ہے۔ 4 درود شریف کی کثرت۔ مان شعبان کو نبی کریم سے نسبت حاصل ہے، اس لیے اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت نہایت افضل عمل ہے۔ درود شریف نہ صرف گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے بلکہ دل کو محبت رسول سے منور کرتا ہے۔ 5 قرآن کریم کی تلاوت۔ اگرچہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے مگر شعبان میں قرآن کی تلاوت رمضان کی تیاری کے طور پر انتہائی مفید ہے۔ صحابہ کرام شعبان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے تاکہ رمضان میں دل مکمل طور پر قرآن سے جاڑ جائے۔ شب برات کی عبادت۔ 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور رزق و زندگی کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس رات نفل نماز، دعا، استغفار اور ذکر الہی کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ 7 دعا اور مناجات۔ شعبان میں دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور مرحومین کے لیے دعا کرنا نہایت افضل عمل ہے۔ دعا بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ 8 صدقہ و خیرات۔ مان شعبان میں صدقہ دینا دل کی صفائی اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ غربوہ مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی خاص رضا کا سبب ہے۔ 9 اخلاق کی اصلاح۔ صرف ظاہری عبادات ہی کافی نہیں بلکہ اخلاقی اصلاح بھی ضروری۔ حسد، بغض، کینہ اور نفرت جیسے امراض قلب سے نجات حاصل کرنا بھی شعبان کی اہم عبادت ہے۔ 10 رمضان کی عملی تیاری۔ شعبان میں سحری و افطاری کی عادت ڈالنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنے کی مشق کرنا رمضان کو کامیاب بنانے میں مدد دیتا ہے۔ نتیجہ مان شعبان عبادات، توبہ، دعا اور روحانی ترقی کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نفلی روزوں، نماز، ذکر، استغفار، درود شریف اور حسن اخلاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور رمضان المبارک کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مان شعبان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ
उठाने की तौफीक अता फरमाए आमीन। शाबान में कौन सी इबादत अफजल है? तमहीदी कलिमात मान शाबान इस्लामी कैलेंडर का एक अजीम और बाबरकत महीना है। वो महीना जो रमज़ान से पहले आता है और रूहानी तैयारी का अहम वक्त समझा जाता है। आमद मुस्लिमा में शाबान को हज़रत नबी की खुसूसी तवज्जो और इबादत के लिहाज से अहम माना जाता है। इस मज़मून का मकसद शाबान में किए जाने वाले अफजल और मुस्तहसन अमाल की रोशनी में रहनुमाई फराहम करना है, ताकि कारी इस महीने की बरकत से भरपूर फ़ायदा उठा सके। शाबान की रूहानी अहमियत। शाबान एक तैयारी का महीना है। ये वो वक्त है जब इंसान अपने ऊपर गौर करता है, अपनी नफ्सियात को संभालता है और रमज़ान करीम के अजीम मर्तबे के लिए जिस्म व जान को तैयार करता है। मान शाबान में गुनाहों की मुआफ़ी तलब करना, तौबा व इस्तिग़फ़ार, नवाफिल और कुरान की तिलावत में इजाफ़ा और दिल को रब ताला के करीब लाने की कोशिश ख़ास अहमियत रखती है। एक नफली रोज़े। मुस्तहब रोज़े। शाबान में नफली रोज़े रखने का रिवाज बहुत सी उम्मतों में पाया जाता है। रोज़ा रूह को तक़वियत देता है, हौसला बढ़ाता है और रमज़ान के रोज़ों के लिए जिस्मानी व नफ्सियाती आमादगी पैदा करता है। फिल रोज़े अमूमन दो तरीक़ों से किए जा सकते हैं। मुस्तकिल हफ्तावार रोज़े, मसलन पीर जुमेरात जो दिन अब की इस्तिताअत में हों। चांदी के रोज़े मखसूस। बाज़ अफराद माजी की आदत के मुताबिक शाबान के ख़ास दिनों में रोज़ा रखते हैं, जैसे 15वें तक। कुछ दीगर मखसूस दिन। रोज़ा के दौरान इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ खाने पीने की गुनाह से बाज न आए, बल्कि ज़बान, आँख और कान से भी गुनाहों से बचने की कोशिश करे। रोज़ा के साथ तौबा, इस्तिग़फ़ार और नवाफिल की अदायगी इस अमल को मकबूल बनाती है। दो काम शब और तहज्जुद रात की इबादत, खुसूसन तहज्जुद दिल की नरमाई, रूह की ताज़गी और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया है। शाबान में शब की इबादत बढ़ाने का समरा रमज़ान में बड़ी आसानी के तौर पर मिलता है। रात के सन्नाटे में अल्लाह से राज व नियाज, दुरूद व सलाम और कुरान की तिलावत इंसान के ईमान को मुस्तहकम करती है। शाबान में दर्ज झैल तजावीज़ मुफीद हैं। हर शब कम अज़ कम आधा घंटा 1 घंटा तहज्जुद के लिए वक्फ करें। सोने से पहले कुरान की मुख्तसर तिलावत, चंद आयात का मुताला मामूल बनाएं। दुरूद पाक और अल्लाह की हम्द व सना बाकायदगी से अदा करें। 3 तिलावत कुरान और तदब्बुर कुरान मजीद की तिलावत को शाबान में बढ़ाना एक अजीम अमल ही रमज़ान में रोज़ा और इबादत के तकाज़े हैं वती हैं। इसलिए शाबान में कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करना बेहतर है, ताकि रमज़ान में तिलावत मज़ीद बामानी और दिल से हो। रोज़ाना मुईन वक्त पर कुरान की तिलावत मुकर्रर करें, चाहे एक पारा चंद सफ़हात हों। तसलसल अहम हितलावत के साथ तर्जमा और तदब्बुर करें, ताकि आयात का असर दिल में उतरी। सूरे मऊज़ 3 और दीगर छूटी सूरतों की हिफाजत और याददाश्त को बेहतर बना। ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार, अल्लाह का मुसलसल ज़िक्र और गुनाहों की मुआफ़ी मांगना। इस्तिग़फ़ार रूहानी सफ़ाई के अहम सुतून है। शाबान वो महीना है जिसमें इंसान को अपने माजी के अमाल का हिसाब लेना चाहिए और सच्ची तौबा करनी चाहिए। रोज़ाना इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। सतग़फ़िर अल्लाह, अलहमे अग़फ़र ली वग़ैरह अज़कान सबा व मसाक और मखसूस अज़कार की पाबंदी इस महीने में फ़ायदा मंद होती है। दुआएं और मुनाजात जो दिल से निकलें उनमें खुलूस लाज़मी है। ये रिवायती तकरार से बेहतर है। 5 सदका और खैरात देना हमदर्दी और समाजी फलाह की अलामत है। शाबान में ज़रूरतमंदों, यतीमों और मसाकीन की मदद करने से न सिर्फ दुनिया में मुस्तहक़ीन को फ़ायदा पहुँचता है, बल्कि आखिरत में भी सवाब मिलता है। सदका देने से इंसान के नफ़स में किब्र और ख़ुद पसंदी कम होती है। अल्लाह की राह में इन्फ़ाक़ दिल को पाक करता है। मकामी गरीब अफराद मसाजिद इज्तिमाई खैराती इदारों में बाकायदा हिस्सा डाल रमज़ान के लिए ज़रूरतमंद ख़ानदानों की फ़हरिस्त तैयार करके क़ब्ल अज़ वक्त मदद करें। चंदा अगर नक़द मुमकिन न हो तो वक्त खिदमत के ज़रिए भी मदद की जा सकती है। ये भी सदका का दर्जा रखता है। 6 दुआएं और शफ़ात अमाल। शाबान वो वक्त है जब इंसान अपनी दुआओं में इजाफ़ा करे, ख़ास तौर पर रमज़ान की तैयारी के हवाले से वालिदैन, असातिज़ा, बुज़ुर्गान दीन और मसलक के मुताबिक मखसूस दुआएं मशरू हैं, मगर अमूमी तौर पर अल्लाह से हिदायत, मग़फ़िरत और रिज़्क़ में बरकत की दुआ मकबूल है। कुरान की आयात और अहादीस की रोशनी में दुआएं तरतीब दें, मगर सच्ची नियत और खशियत ज़रूरी है। मरहुमे के लिए दुआ और सदका जारिया करें, ये अमल उनके दर्जात में इजाफ़ा का सबब बनता है। 7 नफ्सियाती व इख़लाक़ी इस्लाह। इबादत का मकसद सिर्फ अमान ज़ाहिरी नहीं बल्कि ख़ाल्क़ हसना और नफ्सियाती इस्लाह भी है। शाबान में खुसूसन दर्ज झैल उमूर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। झूठ, ग़ीबत, हसद और हक़ तलफ़ी से बचसलह दरगुज़र और रिश्तादारों से मील जौल, बुरे अख़लाक़, ख़ामियों की इस्लाह और अच्छे
عبادات اپنانا جیسے وقت کی پابندی، امانت داری، وعدوں کی پاسداری وغیرہ اصلاحات انسان کو نہ صرف معاشرتی اعتبار سے بہتر بناتی ہیں بلکہ عبادات کے قبول ہونے کے امکانات بھی بڑھاتی ہیں۔ 8 شب برات 15ویں شب کے متعلق روایات۔ بعض مسلمان روایت میں شعبان کی 15ویں شب، جسے شب برات شب شبہ کہا جاتا ہے، کی خصوصی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ اس رات کے متعلق مختلف اقوال اور روایات ہیں۔ بعض اہل علم اس کی فضیلت قبول کرتے ہیں جبکہ دیگر روایات کو محتاط انداز میں دیکھتے ہیں۔ عمومی عمل کے طور پر اس رات میں بندہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرے، رات کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرے، امراؤمے کے لیے دعا اور صدقہ کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ اختلافات موجود ہونے کے باوجود شب 15ویں کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنانا پورے دل سے مفید ہے۔ 9 عملی روٹین برائے مان شعبان۔ نمونہ ذیل میں ایک عملی اور قابل عمل روٹین دی جا رہی ہے جسے قاری اپنی استطاعت کے مطابق اپنانے کی کوشش کرے۔ صبح فجر کے بعد قرآن کی مختصر تلاوت، صبح کے اذکار اور 10 منٹ کی نصبتہ مراقبہ / دعا۔ دن روزمرہ کے فرائض کے بعد 2 رکعت نفل نصف روزے، اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کی نیت۔ وقت ملنے پر مستحسن کام کے لیے چند لحظات، شام مغرب کے بعد صدقہ، لوگوں کی مدد کی منصوبہ بندی اور آیلتی وقت میں قرآن کی تلاوت، رات عشاء کے بعد رات کے درمیانی حصے میں 20-60 منٹ تک تہجد، درود اور مخصوص دعائیں، روزانہ استغفار کی فہرست کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ اور دن میں 5 مرتبہ درود پاک۔ یہ نمونہ عمومی ہے، ہر مسلمان اپنی صحت، عمر اور ذمہ داریوں کے مطابق اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ 10 والدین بچوں اور بزرگوں کے لیے مشورے، بچوں کو شعبان کے روزے اور عبادات کی چھوٹی چھوٹی عادتیں سکھائیں، جیسے روزانہ قرآن کا چھوٹا حصہ صبح شام اذکار۔ بزرگ افراد میں سخت روزے کی بجائے روزانہ دعا، تسبیح اور قرآن کی تلاوت کی طرف غریب نوجوانوں کو معاشرتی خدمات میں شامل کریں تاکہ عبادت کا عملی پہلو سامنے آئے۔ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے جو انسانی روح کو سنوارنے، دل کو نرم کرنے اور رمضان کی عظمت کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس مہینے میں افضل عبادات میں نفلی روزے، قام شب، تلاوت قرآن، ذکر و استغفار، صدقہ و خیرات، دعائیں اور اخلاقی اصلاح شامل ہیں۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ عبادات میں خلوص نیت ہو، صرف رواج رسم کے تحت نہیں بلکہ اللہ کاف چھوٹی رضا کے لیے دل کی سچائی کے ساتھ۔ اعمال کا معیار مقدار سے زیادہ کیفیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک مخلص ذکر، ایک حقیقی توبہ، ایک دل سے دی گئی صدقہ کئی بار ظاہری کثرت سے بہتر ہوتی ہے۔ آخر میں قاری سے گزارش ہے کہ وہ شعبان کو بطور موقع تصور کرے، اپنے ماضی کا محاسبہ کرے، اللہ سے وابستگی میں اضافہ کرے اور رمضان کو ایک نئے عزم اور مضبوط ایمان کے ساتھ خوش آمدید کہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بندوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔